فرانس کے شہر پیرس، جو کہ سٹی آف لو اور سٹی آف لائٹس کے نام سے مشہور ہے، میں ایک 5 ستارہ ہوٹل میں ایک فلم ڈرامہ ایوارڈ شو کی تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ پورا ہوٹل چمک دمک کر رہا تھا۔ سب سے پہلی صف میں ایک آدمی شہیر بیزاری سے بیٹھا تھا اور آدھی ڈھکی ہوئی عجیب و غریب ڈریسز پہنے لڑکیوں کو دیکھ کر اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ہائی کیوٹ بوائے، ایک 40 سالہ عورت نے پاس آ کر کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم اگر 40 کے ہوتے تو میں تم سے شادی کر لیتی، وہ عورت بولی۔ شہیر نے ناگواری سے اس سے دیکھا۔ ہمارا ایک ڈفرنس اتنا زیادہ بھی نہیں ہے یاسمین ملک، نیکسٹ منتھ میں 28 کا ہو رہا ہوں۔ میرے لیے عمر میٹر نہیں کرتی، مگر ایک بات کہوں، اگر آپ 20 کی بھی ہوتی تو کبھی میری پسند نہ ہوتی، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ عورت بدمزہ ہو کر اٹھ گئی۔ شہیر نے گہرا سانس بھرا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایوارڈ شو شروع ہوا تو وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ بیسٹ ایکٹر اور بیسٹ سنگر کے ایوارڈز دیے گئے اور وہ ایوارڈ لے کر کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اپنے ہوٹل روم میں آ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو اس کی ماں کا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگایا۔ یس مام، کانگریچولیشن مائی سن، دوسری طرف سے صوبیہ خان نے کہا۔ تھینکس مام، مگر یہ چیزیں میرے لیے میٹر نہیں کرتی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ تم بہت ہی ناشکرے ہو، پتہ ہے میری سب فرینڈز آہیں بھر رہی ہیں کہ کاش ان کا بیٹا شہیر خان جیسا ہوتا، جو اپنا بزنس بھی مینیج کرتا ہے اور ایکٹر سنگر بھی ہے۔ صوبیہ خان نے غصے سے کہا، مام مجھے کھانا کھانا ہے، پھر بات کرتا ہوں، اس نے کہا اور فون کاٹ کر موبائل صوفے پر اچھال دیا۔ اگلے دن وہ پاکستان پہنچا اور ایئرپورٹ پر اس کے چاچو عباد اسے لینے آئے۔ ہائے میری جان، عباد نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اگلے دن صبح عباد اس کے کمرے میں آیا۔ یار چاچو، آپ شادی کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ 35 سال کے ہونے والے ہیں، وہ عباد کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ یہ سوال تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں، تم کیوں نہیں کرتے ہو شادی؟ تم بھی تو 28 سال کے ہونے والے ہو۔ تم سے چھوٹے جاسم اور عاصم کے اگلے مہینے شادی ہے۔ یار مجھے صرف سکون چاہیے اور اس کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ جس دن وہ مل گیا اس دن شادی بھی کر ہی لوں گا، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو جلدی کر، میرے اسکول جانا ہے، میں نے آج ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے بھیا کے ساتھ، تم جا کر میرے اسکول میں سب دیکھ لینا، عباد نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سکول آیا اور آفس میں بیٹھا میگزین پکڑ کر اس کے صفحات آگے پیچھے کر رہا تھا اور باہر اسمبلی ہو رہی تھی۔ پھر قومی ترانے کے بعد ایک لڑکی کی آواز سنائی دی جو کہ سب بچوں سے سلام لے رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا کھنکاری۔ جی بچوں، تو آج کا میرا ٹاپک ہے دلوں کے سکون و اطمینان پر۔ اس کی بات پر شہیر چونکا اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک نقاب پوش لڑکی تھی جس نے کندھوں پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ بول رہی تھی اور شہیر ساکت و جامد سا اسے سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی مقام ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہاں ذکر سے مراد صرف تسبیحات نہیں ہے، بلکہ ہر اچھا عمل شامل ہے۔ نماز پڑھیں تو دل میں سکینت اترے گی، روزہ رکھیں تو تقویٰ پیدا ہوگا، زکوٰۃ صدقات دیں تو دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، غریب مسکین اور راہ چلتے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں تو دل کو راحت ملے گی۔ تو گویا ہر نیکی کا کام اللہ کا ذکر ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور شہیر کا دل اس کے مسحور کن انداز پر دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا لیکچر ختم کیا اور سٹاف روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں شہیر کی تمام سٹاف ممبرز کے ساتھ میٹنگ تھی، اسکول کے ریکارڈ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ پھر میٹنگ سے فارغ ہوا تو فائلز اکٹھی کرتی ہوئی ہادیہ کے پاس چلا آیا۔ مس ہادیہ، اس نے پاس آ کر پکارا۔ ہادیہ چونک کر مڑی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی گھپ سیاہ آنکھوں میں ڈوب کر بولنا ہی بھول گیا۔ آپ مجھے سکون کو تلاش کرنے میں مدد کریں گی؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہادیہ نے گہرا سانس بھرا۔ مسٹر، اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو کسی مسجد یا مدرسے میں جائیے اور کسی قاری یا عالم سے پوچھیے۔ ہادیہ نے سر جھٹک کر کہا، نہیں، مجھے آپ سے ہی مدد چاہیے۔
اگر آپ چاہیں تو میں اس کی فیس بھی ادا کر سکتا ہوں، شہیر نے ضدی انداز میں کہا۔ بڑے عجیب انسان ہیں آپ، مجھے آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کرنی، اور اپنے پیسے سنبھال کر رکھیے اپنے پاس۔ مجھے جتنی کی ضرورت ہے وہ الحمدللہ میں کما لیتی ہوں، وہ ناگواری سے بولی اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ شہیر نے لب بھینچ لیے۔ تمہیں کرنا ہوگا جیسا میں چاہوں گا، کیونکہ شہیر خان کو اپنی ہر ضد پوری کرنی آتی ہے، وہ دل میں ہی بولا، اور پھر چشمہ لگا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شہیر نے ارسلان کے ٹیوٹر کو باہر گیٹ پر ہی روکا۔ کتنے پیسے لیتے ہو ٹیوشن کے؟ شہیر نے پوچھا۔ سر جی 10,000 روپے، ٹیوشنر بولا۔ شہیر نے جیب سے 20,000 نکال کر دیے تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ ارسلان کی ٹیوشن نہ دینے کے پیسے ہیں، ہر مہینے مل جائیں گے، بس اب اندر جا کر الوداع بول دو۔ ٹیوشنر نے حیرانگی سے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہما کے تیز تیز بولنے کی آواز پر شہیر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا ہوا بھابھی؟ دیکھو نا شہیر، یہ ٹیوٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ کل سے ٹیوشن دینے نہیں آ پائیں گے۔ ہما تپی۔ ارے تو پھر کیا ہوا، آپ خود پڑھا لینا، شہیر نے کہا۔ مجھ سے پڑھتا کب ہے یہ نالائق؟ ہما جلائی۔ او اچھا چلو، اب اس پر تو نہ چلائیں، تم جاؤ یار، شہیر کہتا ہوا ٹیوشنر کی طرف مڑا۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ارسلان کی ایک ٹیچر ہے ہادیہ، وہ بہت اچھی تربیت کرتی ہے، اور پھر ارسلان کی فیورٹ بھی ہے، اس کا جاب کی آفر کر دو، شہیر نے کہا۔ یس مام، شی از ویری نائس گرل، میں ان سے ہی پڑھوں گا، ارسلان نے پرجوش انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل ہی جا کر بات کرتی ہوں، ہما نے کہا۔ شہیر اطمینان سے مسکرا دیا۔ پھر اگلے دن ہی جا کر شہیر کے ساتھ انہوں نے ہادیہ سے بات کی تو کچھ تذبذب کے بعد اس نے آنے کے لیے حامی بھر لی۔ شہیر دل ہی دل میں بہت ایکسائٹڈ ہو گیا۔ اگلے دن ہادیہ نے ارسلان کو پڑھانے کے لیے حامی بھر لی تھی اور پھر کافی دنوں سے پڑھانے آ رہی تھی، مگر شہیر سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، اور آج وہ اندر داخل ہوا اور ہادیہ کے عین سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیسا جا رہا ہے ارسلان پڑھائی میں؟ شہیر نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت اچھا، وہ اس کی نظروں کی بے باکی سے نظریں جھکا کر بولی۔ ہمیں بھی کچھ بتا دیں، ایسا کہ ہم بھی سکون پا سکیں، وہ ہولے سے بولا۔ ہادیہ نے جلا کر لب کاٹ لیے۔ ارسلان بیٹے، آپ کا کام ہو گیا تو ماما سے کہیے جا کر کہ میم کو چائے پانی پلائیں، شہیر نے کہا۔ اس سے پہلے ہادیہ اسے روکتی وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ شہیر نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر اس پہ نظریں کاٹ دیں۔ سو آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کچھ بتائیں گی کہ سکون کی تلاش کیسے کی جاتی ہے؟ شہیر نے پوچھا۔ تقویٰ سے، وہ ہولے سے بولی۔ مگر اس دن تو آپ اللہ کے ذکر میں کہہ رہی تھیں، شہیر نے کہا۔ اپنی نظروں کو غیر محرم سے بچا کر رکھیے، گناہ کی طرف جاتے قدموں کو روکیں تو یہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ سبب بنتا ہے اللہ کے ذکر کا۔ جب تک تقویٰ نہ ہو تو عبادت میں لذت نہیں آتی، اور عبادت میں لذت ہی سکون کا باعث ہے، وہ سر جھکا کر بولی۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ شہیر نے اسے نظروں کے حصار میں لے کر پوچھا۔ ہادیہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی، پھر وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ اپنی حد میں رہیں مسٹر شہیر، وہ تلخ لہجے سے بولی، پھر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ شہیر بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ رکیے مس ہادیہ، شہیر نے چلا کر کہا۔ ہادیہ رک تو گئی مگر مڑی نہیں۔ میں نے ایک سمپل بات کی ہے، اپنی شادی کی، اور پیرنٹس کو بھی بھیجنا چاہتا ہوں، اور آپ تو اتنا اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں، شہیر نے پاس آ کر کہا۔ مسٹر شہیر، آپ کے کردار کے ہلکے پن کو پورا میڈیا بیان کرتا ہے، کپڑوں کی طرح لڑکیاں چینج کرتے ہیں آپ، اور بات مجھ سے شادی کی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے شادی کیوں کروں جبکہ میں بھی اپنے لیے ایک باکردار مرد چاہتی ہوں، وہ تلخ لہجے سے بولی۔ میڈیا کا کیا ہے، وہ ذرا سی بات کا ایشو بنا دیتے ہیں، شہیر نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ دھواں ایسے ہی نہیں اٹھتا مسٹر شہیر، آگ ہو تو دھواں اٹھتا ہے، اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے جس کا شریعت آپ کو حق دیتی ہے، مگر میں بھی اسی شریعت کو مانتی ہوں، مجھے بھی شریعت اپنے لیے ایک بہتر فیصلے کا حق دیتی ہے، اور آئندہ سے مجھ سے یہ بات مت کیجیے گا، وہ تپ کر بولی، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑے شہیر کو اپنی آنکھوں میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ وہاں سے نکلا اور سیدھا کلب پہنچا، اور اس نے وہاں جاتے ہی وائن منگوائی، اور پھر وہ پیتا چلا گیا، یہاں تک کہ پینے کے بعد کافی زیادہ ہنگامہ کیا۔ پھر ڈرائیور کے ساتھ وہ گھر پہنچا،
اور لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اندر داخل ہو رہا تھا کہ لاؤنج میں بیٹھا عباد اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ سب کیا ہے شہیر؟ عباد نے کمرے میں جاتے ہی پوچھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے عباد کو دیکھنے لگا۔ چاچو، یہاں درد ہو رہا ہے مجھے، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے لہجے سے بولا۔ کیوں ہو رہا ہے درد؟ اور تو نے اس درد سے نجات کے لیے اس حرام مشروب کو پیا؟ اگر آغا جان کو پتہ لگا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، عباد نے کہا۔ چاچو یار، کیا کرتا میں؟ وہ میرے حواسوں پہ چھاتی جا رہی ہیں اور میں نے اسے بھلانے کے لیے یہ سب کیا، مگر وہ مجھے اور بھی یاد آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی نفرت مجھے غائل کر رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، وہ میڈیا کی باتوں کو سچ مانتی ہے اور اسے لگتا ہے میں کریکٹر لیس ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ عباد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ شہیر کو جانتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ لڑکیاں اس کی طرف بڑھتی تو وہ ان سے دور ہی بھاگتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ میڈیا میں بدنام ترین انسان تھا جس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب سے اسے پیار میں دھوکہ ملا تھا، وہ تو شادی پیار کے نام سے بھی بدکتا تھا، اور آج اس کی لائف میں پھر سے کوئی لڑکی آئی تھی اور وہ اس کے حواسوں پہ اس قدر چھائی تھی کہ اسے بلانے کے لیے وہ ڈرنک تک کر بیٹھا تھا۔ اگلی صبح سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھے شہیر کا انتظار کر رہے تھے۔ آغا جان ادھر سے ادھر چل رہے تھے اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آج صبح سے لوگوں کے فون پہ فون آ رہے تھے۔ شہیر کے ڈرنک ہو کر رات کو ہنگامہ کرنے کا ویڈیو پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شہیر نیچے اترا اور اس کے پیچھے عباد بھی تھا۔ گڈ مارننگ، خیریت ہے؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ آغا جان نے کچھ کہنے کی بجائے ٹی وی آن کر دیا۔ شہیر نے ویڈیو دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے ہمیں ذلیل کرنے کی، ہر دوسرے دن تم نیوز کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہو، اور اس بار تو حد کر دی تم نے، شراب پی کر ہنگامہ کیا، آغا جان نے دھاڑ کر کہا۔ آغا جان، یہ شہیر نے پریشانی میں کیا ہے سب، عباد نے آگے بڑھ کر کہا۔ یہ سب تمہاری شے ہے، تمہاری وجہ سے ہی میرا بیٹا اتنا بدتمیز اور باغی ہوتا جا رہا ہے، صوبیہ خان نے کہا تو عباد نے لب بھینچ گیا۔ دفع ہو جو تم دونوں میری نظروں کے سامنے سے، آغا جان نے غصے سے کہا تو شہیر اور عباد باہر لان کی طرف آ گئے، اور عباد تو آ کر چیئر پر بیٹھ گیا، مگر شہیر مضطرب سا ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ شہیر بس کر، یہ کون سا پہلی مرتبہ ہوئی ہے بے عزتی، عباد نے کہا۔ یار چاچو، میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں۔ تو پھر؟ عباد حیران ہوا۔ یار چاچو، وہ تو پہلے ہی بھاگتی ہے مجھ سے اور کریکٹر لیس سمجھتی ہے، اور اوپر سے یہ کارنامہ انجام دے دیا میں نے، وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں اب؟ اور بھی نفرت کرے گی، وہ سر پکڑ کر بولا۔ ایک بات بتا مجھے، یہ لڑکی ہے کون جس کی ناراضگی دی سپر سٹار شہیر خان کو بے چین کر رہی ہے؟ عباد نے حیرت سے پوچھا۔ وقت آئے گا تو بتا دوں گا، شہیر نے ٹالتے ہوئے کہا۔ عباد گہرا سانس بھر کے سر ہلا کے رہ گیا۔ ہادیہ لیونگ روم میں بیٹھی ارسلان کا ویٹ کر رہی تھی کہ اس کے اثناء میں شہیر اندر داخل ہوا۔ ہائے مس ہادیہ، شہیر نے مسکرا کر کہا۔ ہادیہ نے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ پھر ارسلان اندر آیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر شہیر کی بے باک نظریں وہ اپنے جسم کے آر پار محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ اگنور کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ پھر ارسلان کو پڑھا کر وہ واپس چلی گئی، اور پھر روز ہی وہ اپنے ٹائم پہ آتی اور چلی جاتی تھی، مگر شہیر کی معنی خیز باتوں اور حرکتوں سے وہ بہت جھلاٹ محسوس کرتی تھی۔ آج اس کو پڑھاتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ آج پھر وہ اپنے ٹائم پہ آ گئی تھی اور ارسلان کو پڑھا رہی تھی، اور شہیر آج نہیں آیا تھا تو بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میڈ جوس دے کر گئی تو اس نے جوس پکڑا ہی تھا کہ ارسلان کا ہاتھ زور سے لگا اور جوس کپڑوں پہ چھلک گیا۔ اوہو، آئی ایم سوری میم، ارسلان جلدی سے بولا۔ اٹس اوکے بچے، چلیں آپ کو اپنے روم میں لے جاتا ہوں، آپ وہاں صاف کر لیں، ارسلان نے کہا۔ ہادیہ اٹھ کر اس کے ساتھ روم میں آ گئی۔ پھر وہ کپڑے صاف کر کے بے دہانی میں بنا نقاب کیے باہر نکل آئی۔ پھر اچانک اس کی نظر سامنے شہیر پہ پڑی تو وہ ہڑبڑا کر رخ پھیر گئی۔ پھر جلدی سے نقاب لگا کر وہ باہر نکل آئی۔ شہیر گھر آیا تو سیدھا لیونگ روم کی طرف ہی آ گیا تھا، مگر وہاں ارسلان اور ہادیہ نہیں تھے۔ اس نے میڈ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ارسلان کے روم میں ہے، تو شہیر ادھر ہی چلا آیا۔ ہائے مائی سویٹ بیبی، شہیر نے اندر آ کر کہا۔ بری بات چاچو جان، سلام لینا بہترین آداب میں سے ہوتا ہے، ارسلان جلدی سے بولا۔ اوہ اچھا، شہیر نے سر کھجا کر کہا اور پھر سامنے کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔
کچھ دیر بعد ہادیہ بے دہانی میں باہر نکلی تو شہیر مبہوت سا اس کی معصومیت بھرے میک اپ سے مبرہ پاک چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ جلدی سے رخ پھیر کر نقاب لگانے لگی اور پھر باہر نکل گئی۔ شہیر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ مس ہادیہ، لسن ٹو می، اس نے پکارا، مگر وہ انسنی کرتی ہوئے باہر نکل گئی۔ مس ہادیہ پلیز رک جائیں، شہیر نے اس کے پیچھے باہر آتے ہوئے تیزی سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ میرا راستہ چھوڑیے مسٹر، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بات پھر پوچھ رہا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، کوئی زبردستی ہے کیا؟ میں آپ سے پہلی بھی بول چکی ہوں نا، اور اب پھر سے بولتی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ جھلا کر بولی، میں آپ سے پوچھتا رہوں گا اور ایک نہ ایک دن آپ ہاں ضرور بولیں گی۔ شہیر نے مسکرا کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ ناگواری سے کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تو پھر زبردستی بھی شادی کر سکتا ہوں آپ سے؟ شہیر کی آواز پہ وہ چونک کر مڑی۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ وہ چڑ کر بولی، بالکل نہیں، حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تم میری چاہو، یا تو میری محبت کو قبول کر لو یا پھر میری محبت کو میرا جنون اور خود کو میری چاہت سے میری ضد مت بناؤ۔ شہیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہادیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ بولے پلٹ گئی۔ شہیر بھی سر جھٹک کر اندر آیا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہادیہ گھر پہنچی تو سامنے بیٹھی سدرا کو دیکھ کر چونکی، پھر وہ انہیں سلام کرتی ہوئی منہ ہاتھ دھونے اندر بڑھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ بہن، ہمارا گھرانہ بہت عزت دار اور مذہبی ہے، تو ہمیں بہو بھی مذہبی ٹائپ چاہیے تھی۔ تو اس نے آپ کی بیٹی کو دیکھا ملا شریف کرتے ہوئے تو میں فدا ہی ہو گئی۔ ہم اپنے بیٹے ہاشم کے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں، آپ پروفیسر صاحب سے بات کر کے ہمیں بتا دیجیے گا۔ سدرا کی بات پہ وہ تینوں چونک گئیں۔ فاطمہ تو خوشی سے رو پڑی۔ کچھ دیر میں ان کے والد پروفیسر امجد آ گئے تھے اور ان سے جب بات کی تو انہوں نے باخوشی اس رشتے کو قبول کر لیا، کیونکہ ہاشم ان کا اسٹوڈنٹ بھی رہ چکا تھا اور اب ایک مدارس چلا رہا تھا۔ ہادیہ بیٹی، میرے پاس آئیے، سدرا نے کہا۔ ہادیہ اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ کو میرے بیٹے کا رشتہ منظور ہے تو کیا میں انگوٹھی پہنا دوں؟ سدرا نے پوچھا۔ ماما، جیسا آپ اور بابا چاہیں، اس نے سر جھکا کر کہا تو سدرا نے اپنے رنگ اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ واو، کنگریچولیشنز میری پیاری سی بہن کو ویسا ہی ہم سفر ملا جیسا وہ چاہتی تھی، مومنہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سدرا چلی گئی اور سدرا کے جانے کے بعد آغا مینشن سے گاڑی لینے آ گئی تو ہادیہ بھی آغا مینشن جانے کے لیے نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھے وہ اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو دیکھنے لگی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہاشم کا چہرہ لہرا گیا۔ ہادیہ کی چہرے پہ شرم کی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ گاڑی آغا مینشن کے سامنے رکی تو ہادیہ اندر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتے شہید سے زور سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، شہید نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کے اسے سیدھا کیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیے مسٹر خان، وہ تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ رنگ تو بہت پیاری ہے اور کافی مہنگی بھی لگ رہی ہے، شہید نے معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ میری انگیجمنٹ رنگ ہے، وہ جلدی سے بولی۔ شہید نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ دیکھو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، شہید نے اس کا ہاتھ سینے پہ رکھتے ہوئے بے چین لہجے سے کہا۔ ہادیہ نے اس کے سینے کے پاس اپنا کھدوایا ہوا نام دیکھا تو مدہوش ہو گئی اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی کھدوایا کیا ہے۔ ہادیہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی لیونگ روم کی طرف آ گئی اور پھر خود کو سنبھالتی ورسلان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، مگر وہ یکسوئی سے پڑھا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا ذہن بھٹک کر شہیر کی دیوانگی اور عشق کی طرف جا رہا تھا اور اسے یہ چیز پریشان کر رہی تھی کہ ایک غیر محرم نے نہ صرف اسے آج چھو لیا تھا بلکہ وہ خود بھی اسے چھو چکی ہے، اور پھر اس کے سینے پہ کھدوایا نام اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ شہید نے کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دی تھی۔ پھر وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا زمین پہ بیٹھ گیا، پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگا۔ نہیں شہیر خان، تم ہار نہیں مان سکتے، منگنی ہی ہوئی ہے، ٹوٹ جائے گی اور وہ صرف میری ہوگی، میری، وہ دل ہی دل میں عزم کرتے ہوئے بولا۔ پھر منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا اور لیونگ روم کی طرف چلا آیا۔ ہادیہ نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی دوڑنے لگی۔ پھر وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہادیہ بے چینی سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ شہیر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر ارسلان بکس اٹھا کر باہر نکلا تو ہادیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو شہیر بھی اٹھ کر کھڑا ہو کر چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور پھر اپنی پاکٹ سے رنگ نکالی
اور ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر رنگ اس کی انگلی میں ڈال دی۔ آج سے ابھی سے تم شہیر خان کی منگیتر ہو۔ اگر تمہارے ہاں ایسی ہی انگوٹھی پہنانا منگنی ہوتا ہے تو لو، میں نے پہنا دی ہے، اور اب سے تم میری منگیتر ہو، شہیر نے کہا۔ ہادیہ نے ششدر انداز میں اسے دیکھا اور پھر تیزی سے اس کی پہنائی انگوٹھی اتارنے لگی۔ ٹرائی مت کرو، یہ انگوٹھی تمہارے فنگر کے سائز سے اتنی چھوٹی بنائی کہ یہ تمہاری انگلی میں پھنس جائے اور اترے نہ، شہیر نے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ ہادیہ نے گھر آ کر نیم گرم پانی میں آئل ڈال کر بمشکل رنگ اتاری اور پھر رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھونے لگی، اور ساتھ وہ روئے جا رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتی مومنہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا اور پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ہادیہ، کیا ہوا ہے ہاتھوں کو؟ مومنہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ مومو، اس گھٹیا انسان نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا، دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ہاتھ جل رہے ہیں۔ میرے ہاتھ کو آج غیر محرم نے چھو لی ہے مومو، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کیا ہوا ہادیہ؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ مومنہ نے پوچھا تو وہ سب بتاتی چلی گئی۔ دروازے پہ کھڑے پروفیسر امجد اور فاطمہ بھی فک چہرے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ، سدرا بہن کو بلوائیے، اور اب ہم شادی میں دیر نہیں کر سکتے، پروفیسر امجد نے کہا اور باہر نکل گئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، مومنہ نے اسے حوصلہ دیا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ شہیر نے لیونگ روم میں قدم رکھا تو ارسلان کو بڑھاتی ہادیہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھکا کر اسے سمجھانے لگی۔ میم، میں پانی پی آؤں؟ ارسلان نے کہا۔ ہادیہ نے ایک نظر شہیر کو دیکھا۔ ہاں پی لے جا کر، اور پلیز جلدی آئیے گا، ہادیہ نے کہا۔ اس کے انداز پہ شہیر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اچانک اس کی نظر اس کی خالی فنگر پر پڑی جہاں کل اس نے رنگ پہنائی تھی۔ شہیر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ہماگری منگنی کی انگوٹھی کہاں ہے؟ شہیر نے سنجیدہ لہجے سے پوچھا تو ہادیہ نے چونک کر دیکھا اور پھر ہینڈ بیگ سے رنگ نکال کر ٹیبل پہ رکھ دی۔ شہیر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ رنگ اپنی انگلی سے اتارنے کی؟ شہیر نے غصے سے کہا۔ اپنی حد میں رہیے مسٹر خان، اور میری منگنی ہاشم جی سے ہوئی ہے، اور آپ نے ایک زبردستی رنگ میری انگلی میں پہنا دی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس چیز کو مان لوں گی؟ ہادیہ نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا۔ شہیر نے سرخ آنکھیں اس پر گاڑ دیں اور پھر اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس ہاشم جی کو تو تمہاری زندگی سے ایسے نکال دوں گا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ ہادیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر اس سے پہلے وہ مزید اسے جواب دیتی کہ ارسلان اندر آ گیا۔ ہادیہ سر جھٹک کر اسے پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ ہادیہ بچے، کپڑے بدلو۔ ہادیہ گھر پہنچی تو فاطمہ نے کہا۔ ہادیہ نے چونک کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ سدرا بہن آ رہی ہیں، تو وہ پہنچنے والی ہوں گی، تو جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، فاطمہ نے کہا تو ہادیہ سر ہلا کر اندر پڑ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر آ کر سدرا کے پاس بیٹھ گئی۔ فاطمہ بہن، بیٹی کو جو آپ نے تربیت اور حیا کا زیور دیا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اور شادی جتنی سادگی سے ہوگی اتنی ہی بابرکت ہوگی، تو ہم نیکسٹ فرائیڈے سادگی سے نکاح کر کے لے جانا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو، سدرا نے ہادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہادیہ کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی اور اس کا دل شکرانہ ادا کر رہا تھا کہ اسے ایک ایسا گھرانہ مل رہا تھا جو بالکل اس جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد ہادیہ اپنے روم میں آ گئی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ کل وہ ہما کو بتا دے گی کہ اس کی شادی ہے، 10 دن بعد تو وہ کسی اور ٹیوٹر کا انتظام کر لے۔ اگلے دن جاتے ہی اس نے ہما سے یہ بات کہی تو وہ پریشان ہو گئی۔ ارے یار، اگر ہو سکے تو اپنے شوہر کی اجازت لے کر میرے بیٹے کو پڑھاتی رہنا، تمہارے جیسی ٹیوٹر مجھے نہیں ملے گی، تم نے بہت اچھا مینج کیا ہے، وہ منت سماجت کرنے لگی۔ سوری آپی، مگر میں نہیں آ سکتی، میری مجبوری ہے، وہ بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ لو تمہاری فیس، ہما نے اسے پوری فیس دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے 10 دن کی فیس بنتی ہے، آپ وہی دے دیجئے۔ ارے کوئی بات نہیں، تم یہ گفٹ سمجھ کے رکھ لو اپنی شادی کا، پلیز، ہما نے کہا تو اس نے چپ چاپ پیسے تھام لیے۔ شہیر آج آفس سے آیا تو ارسلان کو کوئی اور شخص پڑھا رہا تھا۔ کیا ہوا، مس ہادیہ کہاں گئی؟ اس نے بے چینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ دراصل ان کی شادی ہے 10 دن کے بعد، تو وہ کل ہی چلی گئی تھیں، مجھے بتا کر گئی تھی، تو میں نے پھر آپا سے کہہ کر ان کے بچوں کو جو ٹویٹر پڑھاتا تھا وہ لگوا لیا۔ ہما کی بات پہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے مڑتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس نے گاڑی ہادیہ کے گھر کے سامنے روکی اور جلدی سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھا۔
اس نے دروازہ کھولا اور سیدھا اندر داخل ہوا تو وہاں تختے پر ایک عورت نماز پڑھ کر تسبیحات کر رہی تھی، اور وہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ ہادیہ کی ماں ہو سکتی ہے۔ کون ہو تم؟ فاطمہ نے مدہوش انداز میں پوچھا۔ ہادیہ، اس نے فاطمہ کو اگنور کرتے ہوئے ہادیہ کو آواز دی۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہو تم؟ آپ کا ہونے والا داماد، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ فاطمہ نے ناگواری سے کہا۔ آپ کی بیٹی کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر اسے کہا تھا کہ وہ صرف میری ہے، مگر اسے بھی لگا کہ بکواس کر رہا ہوں میں۔ مگر اب میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ ہادیہ صرف شہیر خان یعنی کہ میری ہے، تو پرسوں بارات بھی میری ہی آئے گی۔ ابھی فوراً ہاشم کے گھر فون کر کے آپ شادی سے منع کریں گی، یا پھر پرسوں ایک تماشا ہوگا اور پوری دنیا تماشا دیکھے گی۔ اچانک اسے کسی نے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور دوسرے پل اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو چادر سے منہ چھپائی ہادیہ تھی، جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھپڑ کی وجہ سے شہیر کے اندر ابال اٹھا، مگر اس نے آنکھیں میچ کر خود کو کنٹرول کیا۔ ہمت کیسی ہوئی آپ کی میرے گھر آنے کی؟ وہ چٹک کر بولی۔ شہیر نے ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا کر دونوں ہاتھ دیوار پہ ٹکا کر اس کا راستہ مسدود کر دیا۔ اگر میں چاہوں تو یہاں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر عشق کرتا ہوں تم سے، اور اپنے عشق کو نکاح سے پاکیزہ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی بار تمہیں پرپوز کیا، مگر تم نے ہر بار ریجیکٹ کیا۔ اس کے باوجود کبھی تم سے بدتمیزی، زور زبردستی نہیں کی، تو آپ مجھے زبردستی پہ مجبور مت کرو، شہیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جنون بھرے انداز میں کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے واپس مڑ گیا۔ وہ تینوں اس کی باتوں پہ فک چہرے کے ساتھ کھڑی تھیں۔ فاطمہ نے ڈھال سی تخت پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد پروفیسر صاحب اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فاطمہ نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ہادیہ بیٹا، آپ مجھے اس لڑکے کے گھر کا ایڈریس بتا سکتی ہیں؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا تو ہادیہ نے انہیں بتایا تو وہ ایک دم سے چونک گئے۔ آغا مینشن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ایک دم سے پروفیسر نے پوچھا۔ جی بابا، کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ ہادیہ نے کہا تو وہ لب بھینچ کے رہ گئے۔ اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں بیٹے؟ آپ کے دادا ان کے ہاں مالی تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ مجھے پڑھانے کے پیسے تک نہیں، مگر آغا جان نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس مقام تک پہنچایا، اور پھر میں اس مقام تک پہنچا اور میں کراچی یونیورسٹی میں جاب کرنے لگا، اور پھر برسوں گزرے، واپس آئے تو کبھی جانے کا موقع ہی نہ ملا، اپنے محسن سے ملنے کا۔ پروفیسر صاحب بولتے چلے گئے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بتاتے تھے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اب ایک بار جا کر اس لڑکی کی شکایت ان سے کیجیے کہ وہ ہماری بیٹی کو سدھار ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ فاطمہ نے کہا تو انہوں نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ 2 دن ہو چکے تھے اور اس نے گھر جا کر جب ہادیہ سے شادی کرنے کی بات کی تو صوبیہ خان نے بہت ہنگامہ کیا۔ میں نے آپ سے بول دیا ہے کہ میری شادی اگر ہوگی تو اسی سے ہوگی، ورنہ میں کسی سے نہیں کروں گا، وہ سرد لہجے میں بولا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلے دن اسے بعد نے فون کر کے بتایا کہ اس کے رشتے کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ وہ گھر پہنچا اور دندناتا ہوا لاؤنج میں آیا جہاں پر اس کے رشتے کے لیے بات چیت چل رہی تھی۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ میں ہادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ وہاں پر رشتہ لے کر جائیں گے کہ نہیں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں وہاں ہرگز رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ ارے میرے بھی ارمان ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی کسی امیر گھرانے میں ہو، میں ایسے چھوٹے موٹے لوگوں کو منہ لگاتی؟ وہ تنک کر بولی تو آغا جان نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ بہو، کبھی کبھار اس طرح کی بات کر دیتی ہیں کہ ہمارے دل کو بری طرح چبھتی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ہمیں یہ سب پسند نہیں، اور باقی رہی بات شہیر اس بچی کے گھر رشتہ لے کے جانے کی، تو اس کا باپ میرے پاس آیا تھا، وہ ہمارے ہاں کے مالی کے بیٹے کی بیٹی ہے، اور میں اس شخص کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ اس نے اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے۔ تم نے وہاں جا کر ہنگامہ برپا کیا، اس کے باوجود وہ تحمل سے آ کر مجھ سے بات کر کے گیا۔ تم اگر اس لڑکی سے محبت کرتے ہو تو اس کی عزت کرنا بھی سیکھو، اس طرح جا کر بے عزت کر رہے ہو اسے۔ محبت کا سب سے پہلا اصول ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی عزت کی جائے۔ آغا جان تلخ لہجے میں بولتے چلے گئے۔ میں اس کی بہت عزت کروں گا، بس آپ اسے میرا بنا دیجیے، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہر برا کام چھوڑ دوں گا۔ وہ آغا جان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس بچی کی شادی میں چند دن باقی ہیں، اور تم مجھے اب یہ بتا رہے ہو؟ اگر اس کا رشتہ طے نہ ہوا ہوتا تو پھر اس کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا تھا۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو،
اس کے علاوہ تم جس سے کہو گے میں اس سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ آغا جان تلخ لہجے میں بولے۔ ٹھیک ہے پھر، اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی اٹھے گا، اس کی ڈولی اٹھنے سے پہلے، وہ سفاکی سے بولا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑ کے چلا گیا۔ اگلے دن وہ پھر سے ہادیہ کے گھر کے سامنے موجود تھا اور اس کی بےتاب نگاہیں اوپر کھڑکی کی جانب لگی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب سا کھڑا تھا اور ہادیہ کی ساتھ اسے مایوں کا جوڑا پہنا کر گئی تھی۔ شادی تو سادگی سے ہی ہونی تھی، مگر اس کی ساس کا ارمان تھا کہ وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرے۔ وہ یلو اور گرین کلر کے شرارے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کے بعد اسے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تو باہر کھڑی ویگن سے ٹیک لگائے کھڑے شہیر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ اسے یکٹک دیکھتا تھوڑا کھڑکی کے پاس آیا تو وہ پلٹنے لگی۔ پلیز ایک بار بات سن لو، اگر تم نے نہ سنی تو میں پوری رات یہیں پر کھڑا رہوں گا، وہ اسے پکارتے ہوئے بولا تو ہادیہ نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور پھر اس سر پھیرے کو۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، پلیز آپ اس وقت گھر واپس جائیے اور دوبارہ یہاں پر مت آئیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بولا ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، ہادیہ تپ کر بولی۔ جب تک آپ نیچے آ کر میری بات نہیں سنو گی میں یہیں پر کھڑا رہوں گا، آپ کو جو کرنا ہے کیجیے، اس کی بات کے جواب میں غصے سے بولی اور ونڈو بند کر دی۔ اندر چلی، کپڑے چینج کیے بغیر وہ سونے کے لیے لیٹی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لیٹی ہوئی مومنا کو دیکھا اور پھر باہر گرجتے بادلوں کی آواز سن کر وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تو باہر جنوری کی پہلی بارش ہو رہی تھی اور وہ شخص بارش میں کھڑا تھا۔ ہادیہ کو جڑجڑی سی آئی اور وہ گھبرا کر واپس پلٹی تو مومنا بیٹھی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہادیہ، تم ٹھیک ہو؟ مومنا نے پوچھا تو ہادیہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مومنا تو اس کے یوں رونے پہ پریشان ہو گئی۔ وہ شخص باہر ہے، پچھلے 2 گھنٹوں سے بارش میں بھیگ رہا ہے، پاگل انسان، وہ ہچکیوں کے بیچ بولی تو مومنا بھاگتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی اور ویگون کی بونٹ پہ بیٹھے شہیر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پھر تیزی سے اس کے پاس آئی۔ تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو، مرتا ہے تو مرنے دو، مومنا نے کہا تو وہ تڑپ ہی اٹھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم، کسی ماں کا بیٹا ہے وہ، ہادیہ نے تڑپ کر کہا تو وہ ناگواری سے سر جھٹک گئی۔ پلیز پلیز تم آغا مینشن فون کرو، وہ جلدی سے بولی۔ میں تو ہرگز نہیں کروں گی، اسے اگر اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، مومنا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم کچھ نہیں کرنا چاہتی نا، میں خود جاؤں گی اس کے پاس، اب باہر، وہ اپنی بھیگی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولتی باہر کی جانب بڑھنے لگی تو مومنا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم بہک رہی ہو ہادیہ، تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ وہ ایک غیر محرم ہے، تمہارے لیے شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے، مومنا سنجیدگی سے بولی تو وہ بیڈ پر بیٹھی سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر میں آغا مینشن فون کر دیتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، مومنا نے کہا اور پھر اس کے موبائل سے آغا مینشن کا نمبر نکال کر ملانے لگی۔ عباد ابھی باہر سے آیا تھا اور لاؤنج میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا کہ پاس پڑے پی ٹی سی ایل کی گھنٹی بجے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان کو لگایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک مترنم سی آواز سنائی دی۔ جی کون؟ عباد نے چونک کر پوچھا۔ جی مسٹر شہیر، اس وقت ہمارے گھر کے سامنے بارش میں بھیگ رہے ہیں، پلیز آ کر اسے لے جائیے، دوسری طرف سے تلخ لہجے میں کہا گیا تو وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ شہیر آپ کے گھر کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ میری بہن ہادیہ کش میں پاگل ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ ان سے بات کر لیں، مگر نہ ہادیہ چاہتی ہے اور نہ ہی میں، تو اسی لیے اپنے ڈھیٹ بھائی یا جو بھی لگتا ہے اسے لے جائیے، ایڈریس آپ کو بتا دیتی ہوں، نوٹ کر لیجیے، وہ لڑکی ہنوز سپاٹ لہجے میں بولی اور پھر ایڈریس بتا کر کال کاٹ دی۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا اور 10 منٹ میں وہ وہاں پہنچا تو شہیر بونٹ پہ لیٹا ہوا تھا۔ پاگل آدمی اٹھ، وہ پاس جا کر بولا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ عباد چونک گیا اور پھر اسے زور سے ہلایا تو وہ بے ہوش تھا۔ وہ لب بھینچ کر کھڑکی سے دیکھتی لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ اسے انتہا کا غصہ آیا مگر فی الحال اسے شہیر کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ وہ اسے جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے کر آیا۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ بگڑی تھی۔ ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی حالت سدھر گئی اور صبح فجر کے بعد جا کر اسے ہوش آیا تھا، مگر اسے نمونیا کی شکایت ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اسے قے آ رہی تھی اور اس کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عباد کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تمہیں اپنی زندگی سے ذرا بھی پیار نہیں ہے شہیر؟
اس لڑکی کو تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم مر بھی جاؤ گے نا تب بھی وہ تمہیں دیکھنے تک نہیں آئے گی. پتہ ہے ادھر مرے ہوئے تھے جب اٹھا کر لایا ان کے گھر کے سامنے سے, اور ان میں سے کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ تمہیں باہر آ کر دیکھ لیں. عباد تلخ لہجے میں بولا, میں اس کے سامنے مر جاؤں گا مگر اپنے پیار کی یقین ضرور دلاؤں گا. وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا تو باہر کھڑے آغا جان نے زور سے لب بھینچ لیے. پھر وہ اندر داخل ہوئے تو عباد انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. شہیر کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ عباد کو لے کے باہر نکلے. ہمیں پروفیسر کے گھر لے چلو, ہم وہاں جا کر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, آغا جان نے کہا تو عباد نے حیرانی سے دیکھا مگر بنا کچھ بولے وہ ان کو لے کر ان کے گھر آ گئے. وہاں آ کر آغا جان نے پروفیسر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ہادیہ کا ہاتھ مانگا. ناممکن, میں یہ نہیں کروں گا. میری بیٹی کی کل بارات ہے اور آج آپ اپنے پوتے کا رشتہ لے کر آئے ہیں, اور پوتا بھی وہ جس کی ریپوٹیشن اتنی گندی ہے. میں یہ نہیں کر سکتا, وہ تلخ لہجے میں بولے تو عباد نے زور سے مٹھیاں بھینچ لیں. اپنی بیٹیوں کو سنبھال کر رکھنا تھا نا, کیوں گھر سے باہر نکالا تھا؟ دوسرے مردوں کو پہلے مائل کرتی ہیں پھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. اب ایک بات آپ لوگ کان کھول کر سن لیں, میرے بابا نے یہاں آ کر ہاتھ جوڑ کر آپ سے رشتہ مانگا تھا مگر آپ نے بھی اپنی بیٹی کی طرح انکار کیا ہے. لیکن اب ہم اپنی ضد پر اڑ چکے ہیں. کل یہاں پر شہیر خان کی بارات ضرور آئے گی, اور رہا وہ آپ کا نہ ہونے والا داماد ہاشم, وہ کل یہاں کبھی نہیں پہنچے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. عباد اکھڑے ہوئے انداز میں بولا تو پروفیسر صاحب کا رنگ متغیر ہو گیا. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس طرح رشتے تھوڑی ہوتے ہیں بات, آغا جان نے ناگواری سے کہا. بابا آپ نے دیکھا نا, یہ لوگ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. میرے شہیر کو کیا سے کیا بنائے جا رہے ہیں. اب بس بہت ہو گیا, میں مزید برداشت نہیں کر سکتا. پروفیسر صاحب, یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے کہ کل بارات شاہی کی آئے گی. یا تو آپ لوگ بڑے ڈیسنٹ انداز سے ہاشم کی فیملی سے معذرت کر لیجئے, ورنہ دوسرے طریقے بھی ہمیں آتے ہیں. اگر اپنی ذات کا تماشا نہیں بنانا چاہتے تو ہمارے اس رشتے کو قبول کیجئے. بات بولتا جا رہا تھا اور پروفیسر امجد کے چہرے کا رنگ بدلتا ہی جا رہا تھا, اور وہ جانتے تھے کہ آغا فیملی کے سامنے وہ واقعی میں کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے انہوں نے جھکنے کا فیصلہ کر لیجئے, منہ میٹھا کیجئے. اب آج سے ہم لوگ رشتے دار بن چکے ہیں. عباد خان نے بسکٹ کی پلیٹ پروفیسر صاحب کے آگے کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے چپ چاپ بسکٹ اٹھا لیا. کچن میں کھڑی مومنہ نے نفرت سے اس شخص کو دیکھا جس کی وجہ سے اس کے بابا سر جھکائے نڈھال سے بیٹھے تھے. شہیر کو جب پتہ چلا کہ کل اس کی بارات جانی ہے تو وہ خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا. وہ لوگ مان کیسے گئے؟ ارے اس سے تمہیں کیا کام, تم آم کھاؤ, گٹھلیاں کیوں گن رہے ہو؟ عباد نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دیا. وہ دولہا بنا خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا کہ جب عباد اندر داخل ہوا. واہ بھتیجے, کیا لگ رہے ہو, عباد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. وہ فائنلی میری ہوگی, میرے پاس ہوگی. چاچو آئی ایم سو ایکسائٹیڈ, وہ آنکھیں میچ کر بولا. عباد نے اسے گلے لگا لیا. ایک بات یاد رکھنا, پوری دنیا سے لڑ کر لے کر آ رہے ہو, اس کا ہمیشہ مان رکھنا, کبھی اس کو دکھ مت دینا. عباد نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا. پھر کچھ دیر میں بارات ہادیہ کے گھر پہنچی تو صوبیہ خان ناگواری سے ارد گرد دیکھنے لگیں. کچھ دیر بعد شہیر اور ہادیہ کا نکاح ہو چکا تھا اور ہادیہ رخصت ہو کر آغا مینشن پہنچ گئے. کچھ رسومات کے بعد ہادیہ کو کمرے میں پہنچا دیا گیا اور وہ باہر اپنے دوستوں وغیرہ کو رخصت کرنے چلا گیا. کچھ دیر کے بعد جب وہ روم میں داخل ہوا تو اسے کمرے میں کافی خنکی محسوس ہوئی. پھر اس کی نظر ہادیہ پر پڑی جو آڑی ترچی بیڈ پر لیٹی تھی. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا. ہادیہ. شہیر نے اسے سیدھا کر کے باہوں میں لے کے اسے پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو شہیر نے اس کا رخسار تھپ تھپایا مگر اس نے پھر سے رسپانس نہیں کیا. تو وہ اسے سیدھا لٹا کر تیزی سے لیونگ روم کی طرف آیا جہاں سب بیٹھے تھے. چاچو وہ ہادیہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے, وہ مدہوش انداز میں بولا. عباد تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا. کیا ہوا؟ عباد نے گھبرا کر پوچھا. بے ہوش ہے شاید. شہیر کی بات پر سب لوگ شہیر کے روم کی طرف چلے آئے. پھر سب نے باری باری اسے آواز دی. اسے تو بخار ہے. ہما نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. شہیر ڈاکٹر صاحب کو فون کرو جلدی, عباد نے کہا. شہیر سر ہلا کر ڈاکٹر کو فون ملایا. کچھ دیر میں ہی ڈاکٹر پہنچ گیا. بخار بہت تیز ہے اور بی پی بہت لو ہے
اور شدید اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہیں یہ، ڈاکٹر نے کہا۔ شہیر لب ہینچ کے رہ گیا۔ پھر پانی کی پٹیاں کرنے سے اس نے ہوش میں آئی تو شہیر نے اسے زبردستی میڈیسن کھلا کر سلایا۔ ہادیہ کی آنکھ شدید پیاس سے کھلی تو اس نے دیکھا کہ شہید بیڈ کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ کر سر بیڈ پر رکھ کر سو رہا تھا۔ پھر بامشکل وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بیڈ پر پڑے الارم کلاک پر ہاتھ لگا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ کھٹکے کی آواز سے شہید تیزی سے اٹھا تو ہادیہ کو ہوش میں دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک ہو؟ شہید نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر میں اور دوسرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھتے ہوئے اسے سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی قربت سے ہادیہ کا رنگ فک ہوا۔ اس نے اس کا کالر مٹھی میں بھینچ کر زور سے آنکھیں میچ لی۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں کر رہا میں، شہیر نے کہا اور پھر اسے تکیے کے ساتھ سہارا دے کر بیٹھا کر جگ سے پانی ڈال کر اسے پلانے لگا۔ او گاڈ، میری نماز رہ گئی تھی، عشاء کی، وہ جلدی سے سیدھے ہوتے بولی، مگر پھر اس نے کرا کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں تھوڑی ویکنس بھی ہے، اس لیے تم میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں کچھ لاتا ہوں کھانے کے لیے تو وہ کھا کر تم نماز پڑھ لینا، شہیر نے کہا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ہادیہ سیدھی ہو کے کمرے کا جائزہ لیا۔ جہازی سائز بیڈ، اس کے ساتھ پوری دیوار میں وارڈروب بنی ہوئی تھی اور دوسری دیوار کے ساتھ ڈریسنگ روم اور واش روم تھا۔ سامنے 2 چیئر اور ٹیبل تھا اور اس سے پار ونڈو تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی پرنس کا کمرہ ہو، ہر طرف سے خوبصورتی اور ذوق ٹپک رہا تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے پر دیکھا تو شہید تھا اور اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی تو اس میں چائے اور مختلف انواع کی چیزیں تھیں۔ سوری، مجھے پتا نہیں تھا کہ تم کیا کھاتی ہو اور تمہیں بخار بھی تھا نا، تو جو بھی پڑا تھا میں لے آیا ہوں، تم ان میں سے کچھ بھی لے سکتی ہو، وہ سر کھچا کر بولا تو ہادیہ نے اسے دیکھ کر پھر چپ چاپ ایک بریڈ سلائس لی اور کھانے لگی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ کھا کر فارغ ہوئی تو بولی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی تو شہیر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی متاع حیات کو دل میں بسا رہا تھا اور اسے دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو ہوٹل میں ولیمہ تھا اور پارلر والی نے گھر آنا تھا تو ہادیہ نے گھر سے تیار ہو کر ہوٹل پہنچنا تھا۔ ہادیہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی اور شہیر بیڈ پہ بیٹھا موبائل پہ مصروف تھا۔ تبھی صوبیہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی اور اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ ہائے شہیر ڈارلنگ، وہ دونوں بولیں۔ شہیر نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہادیہ نے سلام پھیر کر انہیں سلام کیا۔ سنو لڑکی، یہ پارلر والی ہیں تو جلدی سے تیار پلیز شروع کرو تاکہ یہ تیار کر سکیں تمہیں، اور ہاں، کل کی طرح وہ حجاب سر پہ مت لینا کیونکہ ہم خان کی بے عزتی ہے اس میں، اور فوٹو شوٹ بھی ہوگا، صوبیہ نے ترک کر کہا۔ ہادیہ کا رنگ فک ہو گیا اور شہیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سمن اور سائشہ، تم دونوں میری سویٹ ہارٹ کو ویسے ہی تیار کرنا جیسا وہ چاہے گی، اور ہاں، حجاب سب سے پہلے دینا، شہیر نے ان لڑکیوں سے کہا۔ پھر وہ ہادیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ سویٹ ہارٹ، آج ہوٹل میں بہت رش ہوگا تو جو حجاب لیا ہے اس کو ایسے سیٹ کرنا کہ تم نقاب لگا سکو، اور ڈریس کے ساتھ ایک بڑی سی چادر بھی ہے، اس کو بھی اوڑھنا، شہیر نے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا۔ لیکن شہیر، ہماری عزت کا سوال ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ صوبیہ نے تلخ لہجے سے پوچھا۔ لوگوں کی باتوں سے نہیں، نظروں سے فرق پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی غیر محرم میری بیوی کو نہ دیکھے، شہیر نے اسپاٹ لہجے سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ہادیہ حیران سی اس انسان کو سوچ رہی تھی کہ جس کے کریکٹر لیس ہونے کے چرچے میڈیا پہ تھے، مگر وہ کل رات سے اسے حیران کر رہا تھا، اسے اتنی عزت اور احترام سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، یہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا، صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے مجھ سے، اور رات جو میری اتنی کیئر کی تاکہ میں ٹھیک ہو کر اس کا حق اسے دے سکوں۔ بدگمانی کی لہر ہادیہ کے اندر اٹھی۔ پھر اس کو تیار کرنے کے بعد سمن اور سائشہ نے اس کا حجاب سیٹ کیا اور اس کے اوپر دوپٹہ سیٹ کیا۔ ہادیہ نے تیار ہونے کے بعد اپنا جائزہ لیا تو وہ خود کو بھی نہیں پہچان پائی تھی۔ ٹی پنک کلر کی میکسی میں حجاب اوڑھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسی وقت بعد کے روم سے نہا کر شہیر اندر آیا تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر بے اختیاری میں وہ چلتا ہوا ہادیہ کے پیچھے آیا اور اسی اثناء میں ہادیہ اور پیچھے شرٹ لیس کھڑے شہیر سے زور سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی کہ شہیر نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ ہادیہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ پھر اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی تو شہیر کو شرٹ لیس دیکھ کے وہ ہڑبڑا کر اس کے حصار سے نکل کر جلدی سے رخ پھیر گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، شہیر نے پیچھے سے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ پلیز، وہ اس کے حصار میں تڑپی۔
شہیر نے اپنے لب اس کے رخسار پہ رکھے تو ہادیہ نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ شہیر نے ہولے سے اسے چھوڑ دیا تو وہ جلدی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی کہ مبادا پھر شہیر اسے باہوں میں نہ لے لے۔ اس کی اس حرکت پہ شہیر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر شہیر کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ پھر وہ کپڑے چینج کر کے بال بنانے لگا۔ بلیک 3 پیس میں وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ چلے سویٹ ہارٹ، شہیر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ولیمے میں ہر ایک انہیں دیکھ کر چہمگوئیاں کر رہا تھا۔ کوئی طنز کر رہا تھا تو کوئی کسی نہ کسی بات پر مذاق اڑا رہا تھا، مگر شہیر کو کسی کی بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تو اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا جو کہ اسٹیج پہ باحجاب بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد پروفیسر صاحب ان کے پاس آئے۔ دراصل ہمارے ہاں رسم ہے کہ ولیمے سے لڑکا اور لڑکی ساتھ جاتے ہیں اور پھر بعد میں واپس آ جاتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ لے جائیں، پروفیسر صاحب نے کہا تو صوبیہ نے فوراً انکار کر دیا، مگر شہیر جانے کے لیے تیار تھا اور عباد بھی ان کے ساتھ جانے والا تھا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ پروفیسر صاحب کے گھر آ گئے۔ عباد نے بس مومنہ کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا، جس کا حجاب میں مقید چہرہ بہت پرنور لگ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماتھے پر ان گنت بل تھے۔ پھر وہ اٹھ کر کچن میں گئی تو عباد بھی پانی کا کہہ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ مس مومنہ، پانی مل سکتا ہے؟ اس نے پیچھے جا کر کہا تو وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ آپ کو چاہیے؟ میں پانی لے آؤں گی، وہ چبا چبا کر بولی۔ کیا بات ہے، ہر وقت انگارے چباتی ہو؟ عباد نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ اور آپ اپنی حد میں رہیے، زہر لگتے ہیں آپ مجھے، وہ تڑک کر بولی۔ تو کھا کر مر جائیے نا ہم پہ، عباد نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا تو اس کا سفید چہرہ غصے سے لال بھبو کا ہو گیا تھا۔ اچھی لگنے لگی ہیں آپ، ایک دن میں ہی شادی کریں گے مجھ سے، عباد نے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ شادی کریں گے مجھ سے؟ پتہ ہے مسٹر خان، میرے اندر ایک ایسا عیب ہے کہ میرے کئی بار رشتے ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولی اور اپنا حجاب کھولنے لگی۔ حجاب کھولتے ہی اس کی نظر جیسے اس گردن پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ لب بھینچ کر بولا۔ یہ آپ کے بھائی اور آپ جیسے عاشق کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا مگر میں نہیں کرتی تھی۔ میں نے انکار کیا تو اس نے میرے اوپر تیزاب ڈال دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میرا چہرہ بچ گیا مگر میری گردن سے نیچے تک کا حصہ جھلس گیا، جس کی تپش آج بھی میرے اندر تک محسوس ہوتی ہے۔ میں اپنی بہن سے 2 سال بڑی ہوں مگر میرا رشتہ آتا ہے اور ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کریں گے شادی؟ یہ سب دیکھنے کے باوجود وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ عباد خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر بغیر کچھ بولے ایک جھٹکے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مومنہ تلخ مسکراہٹ سے اپنا حجاب درست کرتی چائے بنانے لگی۔ وہ چائے بنا کر باہر تو سب لوگ باہر اکٹھے گپ چپ کر رہے تھے۔ اگلے دن دوپہر میں وہ لوگ نکلنے لگے تو پروفیسر صاحب ان کے پاس آئے۔ تھینک یو بیٹا، آپ نے ہمارا مان رکھا اور یہاں پر آئے، حالانکہ آپ کے ہاں یہ رسم نہیں ہے مگر اس کے باوجود یہ نبھائی، پروفیسر صاحب نے آج بھی بڑے انداز میں کہا۔ بابا، آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ اور میں یہاں پر آیا اس لیے نہیں کہ کوئی رسم نبھانی تھی، اپنے بابا اور ماما کے گھر آیا تھا۔ جیسے وہ میرا گھر ہے، یہ بھی تو میرا گھر ہے نا، اور یہاں پر آتا ہی رہوں گا، آپ بس حکم کیجیے گا، وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا تو ہادیہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد شہیر باہر سب کے پاس بیٹھ گیا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد شہیر کمرے میں آیا تو ہادیہ صوفے پہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس نے دوپٹہ نماز سٹائل میں لیا تھا۔ شہیر چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہو ہاتھوں کی لکیروں میں؟ شہیر نے مسکرا کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ذرا زبان دکھانا، شہیر کی بات پہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایکچولی چیک کرنا تھا کہ منہ میں زبان ہے کہ نہیں، کیونکہ شادی سے پہلے تو ٹر چلتی تھی۔ شہیر نے اس کی حیرانگی کا جواب دیا۔ آپ شوہر ہیں میرے، تو آپ کے آگے پہلے کی طرح کیسے بول سکتی ہوں؟ آپ کے ہر حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گی، وہ سر جھکا کر بولی۔ شہیر کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ اور محبت؟ شہیر نے پوچھا۔ محبت میں زبردستی تھوڑی ہوتی ہے کہ خود کو محبت کرنے پر مجبور کر کے، یہ تو ہوتے ہوتے ہوتی ہے، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی بات پہ شہیر کے چہرے پہ مسکراہٹ تیرنے لگی۔ ویسے سویٹ ہارٹ، یہ محبت ہوگی کب؟ نہیں جانتی، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے آپ سے محبت نہ ہو ساری زندگی، وہ بولی۔ شہیر نے لب بھینچ لیے۔ تو تم مجھ سے پیار نہیں کرنا چاہتی؟
شہیر نے پوچھا تو ہادیہ نے بغیر جواب دیے رخ پھیر لیا۔ اف! شہیر نے زور سے آنکھیں میچیں۔ تو پھر ہمارا رشتہ کیسے آگے بڑھے گا سویٹ ہارٹ؟ شہیر نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آپ کو کب روکا آپ کا حق لینے سے؟ وہ نظریں جھکائے بولی۔ شہیر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو کر کمرے میں ٹہل ٹہل کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ ہادیہ بھی کھڑی ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ تم میرے بارے میں اتنا گندا سوچتی ہو؟ اگر مجھے جسم کی چاہ ہوتی تو میں وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ پوری کر سکتا تھا، مگر تم سے محبت کی میں نے تمہارے اس ڈھانپے ہوئے بدن سے، تمہاری پاکیزگی سے، اور تم سے صرف جسمانی نہیں دل کا رشتہ بنانے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے، اور تم مجھ سے ایسی باتیں کر کے میرے کردار کے ساتھ ساتھ میری محبت کی بھی دھجیاں اڑا رہی ہو۔ اور ایک بات تم گڑھا باندھ لو کہ تمہیں اپنے سینے سے تب لگاؤں گا جب تمہارا دل میری تیرے دل کے ساتھ جڑے گا، اور تب تک میں تم سے یہ حق نہیں لوں گا مگر تمہیں تمہارا ہر حق دوں گا سوائے جسمانی حق سے۔ شہیر اسے کندھوں سے تھام کر غصے سے بولتا چلا گیا۔ وہ فق چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد ہادیہ نے خود کو سنبھالا اور بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اوف گاڈ، یہ شخص اتنا اچھا کیوں بن رہا ہے؟ کیا یہ روپ اس کا سچ ہے یا اس کے میڈیا میں جو افیئر اور کریکٹر لیس ہونے کے تذکرے سچ ہیں؟ کیونکہ اگر یہ برا انسان ہوتا تو میری مرضی کو فوقیت نہیں دیتا۔ ہادیہ نے لب کاٹتے ہوئے سوچا، اللہ جی، اگر یہ شخص اچھا ہے تو میرا دل اس کے دل کی طرف مائل کر کے مجھے بھی اپنے شوہر سے محبت کرنے والی بنا۔ وہ آنکھیں بند کر کے زیر لب دعا کرنے لگی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھی تو اسے پتہ چلا کہ باہر میڈیا اکٹھا ہوا ہے اور سب شہیر خان کے فیصلے پر بات کرنے آئے ہیں، کیونکہ اس نے شوبز کو خیر آباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ مطمئن سے بیٹھے شہیر کے پاس آ کر بولی۔ سکون کے لیے۔ میں وہ سکون چاہتا ہوں جو تمہارے چہرے پر مجھے نظر آتا ہے۔ میں نے ہمیشہ تم سے یہ چاہا کہ میں وہ سکون چاہتا ہوں، مگر تم نے کہا کہ کسی قاری ملا سے جا کر پوچھو۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ تم میری غیر محرم تھی، مگر اب تم محرم ہو تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ اپنی ہتھیلی اس کی طرف پھیلاتے ہوئے بولا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، جو کہ اسے خود سے بہت بلند نظر آ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہلکا سا دبا کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر تباہی نکل گیا۔ وہ ابھی تک اس کے لمس میں قید تھی، دل اس کی قربت کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے سے کہیں نہ جائے۔ اگلے دن وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا اور وہ اس کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ شام کو صوبیہ خان کے بوتیک میں آنے کے بعد ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ویسے مجھے تم بالکل پسند نہیں ہو، لیکن کیا کروں، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے تمہیں یہاں پر لے کر آئی، مگر تم نے تو میرے بیٹے کو ہی بدل دیا۔ شوبز اس کا جنون ہوا کرتا تھا، اس نے وہی چھوڑ دیا۔ خیر، میں بھی ٹپیکل عورت نہیں ہوں کہ تم سے دشمنی لے بیٹھوں گی۔ میرے لیے میری بیٹی کی خوشی بہت اہم ہے، مگر وہ مجھے خوش دکھائی نہیں دیتا۔ اسے خوش رکھو، میں بھی خوش رہوں گی، صوبیہ نے کہا اور پھر اٹھ کر اپنے روم میں چلے گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا تھا اگر ایک فون ہی کر لیتے؟ وہ اس کی سائڈ پہ پڑی ہوئی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی اور پھر اٹھ کر ٹیرس پہ آ کر مومنہ سے بات کرنے لگی۔ کیا بات ہے؟ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہو، مومنہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں شہیر کو بہت مس کر رہی ہوں، وہ آہستہ سے بولی تو مومنہ بے اختیار ہنس پڑی۔ تم بھی نا پوری کی پوری پاگل ہو، اگر مس کر رہی ہو تو انہیں بتاؤ کہ تم انہیں مس کر رہی ہو۔ کیسے بتاؤں؟ ان کا نمبر نہیں ہے میرے پاس، اور چاچو بھی گھر نہیں ہے، وہ بولی۔ ارے تو گھر میں سے کسی سے لے لو یار، مومنہ نے کہا۔ میں کس سے لوں؟ کسی سے میری دوستی نہیں ہے، یہاں سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ تیرا تو اللہ ہی حافظ ہے، چل اب تم بیٹھ کر اپنے شوہر کو یاد کر، میں سونے چلی، مومنہ نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر شہیر سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار اسے آج یاد کرتے رو پڑی۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شہیر تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگی، سسکنے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ بےتابی بھری لہجے میں بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے دور ہوتی آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہو گیا تھا میری جان؟ ایسے روئی کیوں؟ اس نے پاس ہو کر پوچھا۔ وہ میں ماما بابا کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ کیا کہنا کچھ چاہتی تھی مگر کچھ اور ہی بول گئی۔ اوہ، بس اتنی سی بات؟ ویسے ہم لوگ تمہارے ماما بابا کی طرف ہی جا رہے تھے، ان سے بہت اہم بات کرنی ہے، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور اگر رہنا چاہتی ہو نا تو کوئی پرابلم نہیں، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بوجھل سے دل سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو آغا جان بھی تیار تھے۔ پھر وہ لوگ وہاں پہنچے اور جاتے ہی آغا جان نے جب مومنہ کے رشتہ بعد کے لیے مانگا
تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہماری بیٹی کے بارے میں جانیں گے تو شاید آپ رشتہ نہیں کریں گے، پروفیسر صاحب افسردہ لہجے میں بولے۔ ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہمارے بیٹے بعد نے ہمیں بتا دیا تھا کہ مومنہ بیٹی پہ ایسڈ اٹیک کیا گیا تھا۔ آغا جان نے کہا تو پروفیسر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مومنہ شاکڈ سی بس دیکھے جا رہی تھی، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ انکل، میں مومنہ سے بات کر سکتا ہوں؟ عباد نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئے۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے کچن میں آیا تو وہ سلیب پہ ہاتھ رکھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ مومنہ، مجھے دیکھو، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس کی طرف پلٹی۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں مجھ سے شادی؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، وہ اطمینان سے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اچھی ہو، فوری جواب آیا۔ لوگ مذاق بنائیں گے آپ کا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو کسی کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، میں اپنے دل کی سنتا ہوں، میرا دل تم پہ فدا ہوا تو اب کیا کر سکتا ہوں؟ سو میڈم، آپ اپنی بہن کی چاچی بننے کے لیے تیار ہیں؟ وہ لاش پہ شرارتی انداز میں بولا تو اس کے ساتھ ساتھ پیچھے کھڑے شہید اور ہادیہ بھی ہنس پڑے۔ تجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے، کل تک تو اپنے شوہر کی جدائی میں رو رہی تھی، مومنہ نے کہا تو وہ سر پٹا کر شہید کو دیکھنے لگی جو چونک گیا تھا۔ پھر وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئے تو مومنہ نے اس رشتے کے لیے ہاں بول دی، اور 1 مہینے کے بعد مومنہ کی رخصتی تھی۔ وہ سب واپس آئے تو شہید کمرے میں آیا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہادیہ کو دیکھتا اس کے قریب آیا۔ سو میری سویٹ ہارٹ مجھے یاد کر رہی تھی، وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں، وہ گھبرا کر پلٹنے لگی تو شہید اسے کھینچ کے اپنے سار میں لے گیا۔ تمہارے الفاظ میرے دل کی بنجر زمین کو آباد کر دیں گے، میں بہت بے قرار ہوں ہادیہ، اس کی گردن پہ سلگتے لب رکھتے ہوئے بےتابی سے بولا تو بس سسکاری بھر گئی۔ وہ لب بھینچ کر اسے خود سے دور کرتا ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بے دردی سے لب کچلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو گرل پہ ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کل کا دن آپ کے لیے ایک سرپرائز ہوگا، میری سالگرہ کے دن میں آپ کو یہ حق ضرور دوں گی، وہ دل ہی دل میں بولی اور بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ شہید نے پلٹ کر اسے افسردہ مسکراہٹ سے دیکھا اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے وہ آ کر اس کے پاس لیٹ گیا۔ ہادیہ نے ہما کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یس، آ جائیں۔ اندر سے ہما کی آواز آئی۔ ہادیہ اندر داخل ہوئی تو ہما اسے دیکھ کر چونکی۔ ارے ہادیہ آؤ نا، ہما مسکرا کر کہا۔ وہ شہید جی نے میرے کمرے میں داخلہ بند کر دیا ہے اور کہا ہے کہ رات تک آپ کے کمرے میں رہوں، ہادیہ نے دھیمے لہجے سے کہا۔ ہاں تو ہمارے رومانٹک سے دیور جی اپنی سویٹ ہارٹ کا سرپرائز پلان کر رہے ہیں تو اندر کیسے جانے دیں؟ ہما نے شرارتی انداز میں کہا۔ میں نے کبھی زندگی میں سالگرہ نہیں منائی تو بہت عجیب لگ رہا ہے یہ، ہادیہ نے کہا۔ ہادیہ میری جان، میں اسلامک نالج زیادہ نہیں رکھتی مگر ایک چیز کہوں گی کہ شوہر اگر محبت دے تو اس کا جواب محبت سے دینا چاہیے، تو تم اس سرپرائز کے اوپر سرپرائز دے دو۔ پتہ ہے شہید کو ساڑی بہت پسند ہے تو تم ساڑی پہن کر روم میں جاؤ اور شوہر کے لیے روم میں رہ کر تو یہ ثابت کر سکتی ہو نا، ہما نے کہا۔ مگر بھابھی، مجھے ساڑی کہاں باندھنے آتی ہے، وہ سر جھکا کر بولی۔ ہما جلدی سے اٹھ کر اپنی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ یہ دیکھو، یہ مجھے شہید نے گفٹ کی تھی، میں نے ابھی تک پہنی نہیں، تو یہ تم پہنو اور میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ پھر ہما نے اسے تیار کیا اور وہ لمبی شال لے کر کمرے سے باہر آ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو شہید نے دروازہ کھولا اور حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے کیا؟ ہادیہ نے نفی میں سر ہلایا اور اندر آئی تو اس پہ گلاب کی پتیاں گرنے لگی۔ ہادیہ پورے کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پورے کمرے میں ریڈ روز سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ ہادیہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ رو کیوں رہی ہو؟ چلو آؤ، کیک کاٹتے ہیں، شہید نے اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے کہا اور پھر جلدی سے ٹیبل پہ رکھے بکے ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ ہادیہ نے اپنی شال اور دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا۔ یار آ جاؤ، تم ابھی تک، شہید بولتے ہوئے مڑا تھا مگر ہادیہ کو دیکھ کر وہ الفاظ ہی بھول گیا۔ وہ ساکت کھڑا یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہادیہ ہولے سے چلتی ہوئی آ کر اسے سینے سے لگ گئی تو وہ ہوش میں آیا۔ بچے کی جان لوگی کیا سویٹ ہارٹ؟ شہید نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہادیہ کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر ان دونوں نے کیک کاٹا۔ پھر شہید اسے گود میں اٹھا کے بیڈ کی طرف آ گیا۔ وہ اسے بیڈ پہ بٹھا کے اس کے پہلو میں بیٹھتا اس پہ اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ بے قرار دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ اگلی صبح دونوں نے اکٹھے نماز پڑھی اور پھر وہ اس کے برابر بیٹھتے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے سے ملائے دعا مانگنے لگی۔ شہید سر گھما کر اپنی زندگی کو دیکھنے لگا جس کی وجہ سے وہ آج عشق مجازی سے عشق حقیقی کی منزل پانے کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آغا مینشن میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں
مومنہ اور عباد کی شادی ہو چکی تھی اور وہ سب فیملی سمیت عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اگر ساتھ میں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمارے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔